اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس ناظرہ لفظی ترجمہ اور مختصر تفسیر قرآن کے لیے حاضر ہوں۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 68 سے 69 تک کا سبق ہوگا، اور اس میں سامعین اکرام دو موضوعات اہم ہیں، اور ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے نیک اعمال کا روز قیامت کوئی وزن نہیں ہوگا۔ دوسرا، منافق جو ہیں کافروں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ سامعین اکرام، آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ درس کی دہرائی ہوگی۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان منافقوں کے دلوں میں مخفی ہیں۔ قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ فرما دیجئے تم مذاق کرتے رہو، بے شک اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ ہم تو صرف سفر کاٹنے کے لیے بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ اب تم معذرت مت کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تب بھی دوسرے گروہ کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی جنس سے ہیں، یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بند رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم
ان المنافقین هم الفاسقون۔ انہوں نے اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں فراموش کر دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 68 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ ہے اللہ کا منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم دوزخ کی آگ، خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہی حسبہم وہ ان کے لیے کافی ہے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ اور اللہ کی لعنت ہے ان پہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے ہر وقت برقرار رہنے والا عذاب ہے، مقیم دائمی۔ سامعین کرام، تھوڑا سا ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں چار سو اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں۔ کسی کو اپنے دین کی فکر نہیں ہے، زیادہ تر فکریں جو ہیں بلکہ تمام فکریں جو ہیں وہ دنیا اور ما فیہا کی ہیں، مرد ہوں یا عورتیں۔ سامعین کرام، یہ زندگی جو ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے یہ ایک خاص مقصد کے لیے ہے، اور پھر ہم سے پوچھا بھی جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور ہم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جن لوگوں نے اس زندگی کو سیریس لیا، اس مہلت کو سیریس لیا، سنجیدہ لیا اور اس کو ایک امتحان گاہ سمجھا اور وہ امتحان دینے کی حسب توفیق کوشش بھی کی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے امتحان میں سرخرو کرے گا۔ لیکن جنہوں نے اس دنیا کو کھیل تماشا بنائے رکھا اور سیریس نہ لیا اور ساری توجہ دنیا ہی کی طرف ان کی مرکوز رہی، دنیا اور ما فیہا کی طرف، یہ لوگ سخت ترین خسارے میں رہیں گے، خسارے سے دوچار ہوں گے۔ اور قرآن سے میں آپ کو اس کی وہ تصدیق کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اعمال میں نقصان کے لحاظ سے زیادہ، اخسرین زیادہ نقصان، سب سے زیادہ نقصان کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام کوششیں گم ہو گئیں دنیا کی زندگی میں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ گمان یہ کرتے ہیں، اپنے تئیں یہ گمان کرتے ہیں گویا کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑا سا ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں قرآن سن رہے ہیں، لیکن یہ ایک روایتی درس نہیں ہے، یہ ایک روایتی ناظرہ درس نہیں ہے، یہ میں آپ سے بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں۔ اس میں نہ صرف یہ کہ ہم قرآن پاک کے تلفظ کی ادائیگی، اس کے ترجمہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں جو ہیں اس درس میں یکجا ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں منافق کون ہے؟ بظاہر مسلمان ہیں۔ انجام کیا ہے ان کا؟ انجام کافروں کے ساتھ ہے۔ کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب یہاں جو لوگ، یعنی آپ دیکھیں اکثریت، ہم میں سے جو اکثریت ہے اس کا رخ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، ظاہری ان کا قبلہ اور کعبہ ہے، اور تمام خوشی اور غم جو ہے وہ ان کا تعلق رکھتا ہے دنیا سے۔ دنیا آ رہی ہے، پیسے بن رہے ہیں اور خوشیاں ہیں ظاہری، تو وہ لوگ خوش ہیں، نہیں ہیں تو پھر وہ مصیبت کوئی آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، تو پھر فیئوس قنوت قرآن کے الفاظ ہیں، یہ مایوس ہو جاتے ہیں، قنوتی ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہاں یہ یعنی ٹھیک ہے شان نزول کے حساب سے اس کے مخاطب وہاں کے منافق تھے، لیکن آج کہاں ہے منافق؟ ہر وہ شخص
جس کے اندر، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے. یہ سامعین اکرام میں آسان سی تشریح کر رہا ہوں. جس شخص کا مقصود اللہ تعالیٰ نہیں ہے، جس شخص کا مقصود یعنی جس مرد اور عورت کا، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی شامل کیا ہے. جس مرد اور عورت کا مقصود، محبوب، مطلوب، معبود اللہ نہیں ہے، تو پھر وہ اگر کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو ہم منافق کہیں گے، اگر کلمہ نہیں پڑھ رہا تو اس کو ہم کافر کہیں گے. یہ صرف تھوڑا سا وہ فرق ہے. لیکن اب یہ آیت آپ نے سنی، دوبارہ سن لیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو ہم نے کیسے اپنے یعنی مغفرت اور بخشش کی توقع لگا رکھی ہے بئی ہما کہ ہماری تمام توجہ ظاہر دنیا کی طرف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم خدا خواہی ہم دنیائے دوں، این خیال است و محال است و جنوں. تم اللہ کو بھی چاہتے ہو اور دنیا بھی چاہتے ہو، یہ تمہارا ایک خیال ہے اور یہ محال ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جوف میں دو دل نہیں پیدا کیے، محبت ایک سے ہوتی ہے. تو سامعین کرام یہاں یعنی میں نے آپ کو اچھی طرح تشریح کر دی کہ منافق مرد اور عورتیں اللہ کا وعدہ ہے ان سے. والکفار، دیکھیں آیت کا طرز دیکھیں، اس کا جلالی انداز دیکھیں. اللہ کا وعدہ ہے، بھئی وعدہ تو کوئی اچھا کیا جاتا ہے. یہاں وعدہ جو ہے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یکجا کر دیا ہے. اور وعدہ کیا ہے ان سے؟ نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ میں ان کو ڈالے گا اللہ تعالیٰ. اور کب تک رہیں گے؟ یہ نہیں کہ چند دن تک یا چند زمانوں تک، نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ہی حسبہم، وہ کافی ہے، جہنم ان کے عذاب کے لیے کافی ہے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ لعنت کر دی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. سامعین اکرام ذرا توجہ کر لیں، سن لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں. اور پھر اب اللہ تعالیٰ جو ہے مزید تفصیل بیان کر رہا ہے کہ ان کا حال کیسے ہوگا، یہ کیسے لوگ ہیں. کالذین من قبلکم، یہ ان لوگوں کی مثل ہیں جو تم سے پہلے تھے اے مسلمانوں. کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، وہ تم سے زیادہ، اے منافقو وہ تم سے زیادہ قوت میں بہت طاقتور تھے. اکثر اموال و اولادا، اور تمہارے سے زیادہ مال اور اولاد میں زیادہ تھے، بڑے ہوئے تھے. اب ان لوگوں نے فاستمتعوا بخلاقہم، تو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے کا. کما استمتعتم بخلاقکم، جس طرح کہ تم نے اپنے مقررہ حصے کا فائدہ اٹھا لیا. کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے کہ فائدہ اٹھا لیا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے کا. وَخُذْتُمْ، اور وہ مشغول ہو گئے، غلطاں ہو گئے، مشغول ہو گئے. کالذی خادو، جس طرح کہ تم مشغول ہو گئے. اب کیا ہوا؟ یعنی یہاں تک کا میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے بھی پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا اور خوب عیش و آرام کر لیا. یعنی ظاہری طور پہ مال اور اولاد بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اور اولاد سے بھی نوازا تھا. یہاں سامعین کرام میں رک کے آپ کو یہ دنیا، مال اور اولاد کی فراوانی جو ہے یہ بسا اوقات نقصان کا باعث بنتی ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں تمہیں ان کے مال،
ان باطل پرستوں کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈال لیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مال اور اولاد کی فراوانی کے ذریعے ان کو میں عذاب میں ڈال دوں۔ سامعین کرام، آج آپ کے سامنے بالکل واضح ہے یہ بات۔ وہ پشتو میں ایک ضرب المثل ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں کہ چڈیر مالی نو بد حالی، کیا مطلب کہ جس کا مال زیادہ ہوتا ہے اور برا اس کا حال ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں سامعین کرام، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن منافقوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے زیادہ تم اپنے مال اور اولاد پہ اتراتے ہو، لیکن تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں، وہ بھی تمہاری طرح میں نے ان کو مال اور اولاد اور قوت، تم سے زیادہ مال اور اولاد اور قوت سے نوازا تھا، انہوں نے اپنا وقت گزار دیا اور خوب مشغول ہو گئے۔ وَخَادُوا وَخُدْتُمْ كَالَّذِي خَادُوا، تم بھی مشغول ہو گئے جیسے کہ وہ مشغول ہو گئے تھے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے منہ پھیر کے، اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزاری، ان کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ یہاں انسان جتنا بھی برا ہو وہ کچھ نیک اعمال کرتا ہے، اور میں سامعین کرام یہ بات آپ کو کہوں کہ یہاں وہ لوگ جو دنیا دار ہیں اور ساری توجہ ان کی دنیا کی طرف ہے، ظاہر ہے وہ کچھ نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں نے داڑیاں رکھ لی ہوں گی اور کچھ خواتین نے پردے کر لیے ہوں گے، لیکن ان کی ساری توجہ دنیا کی طرف ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کا مقصود و محبوب مطلوب نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ جو نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ میں ضائع کر دوں گا۔ حابطت، ظاہر ہے سامعین کرام زیادہ میں اس کی وہ بات کرتا رہتا ہوں، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ نیت آپ کی زندگی گزارنے کی اللہ نہیں ہے، تو پھر دنیا کا پھر تو دنیا کے کتے ہو گئے سارے، تو پھر ان کا تو وہ کہتے ہیں نا کہ اگر گدھا جو ہے اس پہ کتابیں لاد دی جائیں تو وہ عالم تو نہیں بن جاتا، تو اعمال ان کے ضائع ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں، یعنی کہیں اس کا نتیجہ نہیں ملے گا۔ یعنی دنیا میں اگر آپ اللہ واسطے اگر خرچ کرتے ہیں اس سے آپ کو سکون ملتا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے اور دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، تو پھر دنیا میں بھی آپ کو اس کا فوری جو سکون ہے، اطمینان، وہ نہیں ملے گا، آپ پریشان ہی رہیں گے، اور آخرت میں تو ہو گئی خسارہ۔ اولئک ھم الخاسرون، یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خسارہ، نقصان۔ انسان سامعین اکرام دنیا میں آیا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کہ یہ اپنے کوشش اور محنت کر کے وہ درجات عالیہ تک پہنچ جائے جس تک اللہ تعالیٰ اس کو بلا رہا ہے اور پہنچانا چاہتا ہے۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمائے ان لوگوں کے لیے عالی شان درجات ہوں گے، اونچا درجہ۔ تو سامعین کرام، لیکن اگر کسی کا مقصد جو ہے وہ دنیا ہی ہو گیا اور پھر جو ہے پھر نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، اور ابھی میں تلاوت کروں گا اور آپ میرے ساتھ اسے دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔
کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ اب آپ ترجمہ سنا دیجیے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے۔ والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اور کافروں سے کیا وعدہ ہے؟ نار جہنم، جہنم کی آگ، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ہی حسبہم، یہ آگ ان کے لیے کافی ہوگی۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ سامعین کرام، یہاں تھوڑا سا میں عرض کروں کہ اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور۔ تو منافق مرد اور عورتیں اور کافر، یہ سارے جو ہیں یہ لعنتی ہیں، ملعون ہیں۔ اور اگر ایک اور حدیث کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور لعنتی ہے، اور لعنتی ہے جو کچھ اس میں ہے۔ تو سامعین کرام، اگر کسی نے اپنا مقصود و مطلوب و محبوب اللہ کی بجائے دنیا کو بنا لیا، آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دے دی، اس سے محبت کرنے لگا، یہ لعنتی ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہ شخص کافر ہے یا مسلمان ہے؟ ظاہر ہے یہاں منافق بظاہر تو مسلمان ہی ہوتے تھے، یہ شخص اگر کافر ہے یا مسلمان ہے، یہ لعنتی ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہے۔ اب لعنت جو ہے، بس میں اس کا کیا کروں، لیکن یہ آپ نوٹ کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہوگا۔ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ان کی مثال اے منافقو، تم ان لوگوں کی مثل ہو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم قوتاً، وہ تم سے قوت میں زیادہ بڑھے ہوئے تھے، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور مال اور اولاد میں تم سے زیادہ تھے۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، تو انہوں نے فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے کا۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ،
جیسا کہ تم اپنے حصے کا فائدہ اٹھا رہے ہو. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے. کما استمتع، جس طرح کے فائدہ اٹھایا. الذین، ان لوگوں نے. من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. بخلاقہم، اپنے مقررہ حصے کا فائدہ اٹھایا. وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم مشغول ہو گئے دنیا کی لہو و لعب میں. خود تم مشغول ہو جانا. کالذی خاضوا، جس طرح کہ وہ مشغول ہو گئے تھے. اب نتیجہ کیا ہے؟ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. یہ حبط اعمال جو ہے سامعین کرام، خصوصاً اس سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کا سارا کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ضبط ہو جاتا ہے. تو یہ ساری بات ہوتی ہے نیت کی. سامعین کرام، میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی ہے. تو ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی لوگ نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور اس کا انگلش ترجمہ سنتے ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم. God has promised the hypocrite men and hypocrite women and the disbelievers the fire of hell, abiding therein forever. It is their due, and God has cursed them. They will have a lasting punishment. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Like those before you, they were more powerful than you, and had more wealth and children. They enjoyed their share, and you enjoyed your share, as those before you enjoyed their share, and you indulged as they indulged. It is they whose works will fail in this world and in the hereafter. It is they who are the losers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.